مقصود پانا ہے کہ ہر مقصد کے پانے کو خدا کا نام مفتی صاحب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں ارشاد کہ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں، اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، بالکل اگر بات سچی لگے تو آپ تڑپ کر بولیے گا سبحان اللہ، کہ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ اور تم حال اس کا دیکھ لینا محشر کے روز جب آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ تم حال اس کا دیکھ لینا، تم حال اس کا دیکھ لینا محشر کے روز جب آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ آئیے حضرات، ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں، جرأت و ہمت کر رہا ہوں، جن کی پرزور خطابت دشمنان رسول کے لیے شمشیر برہنہ اور عاشقان نبی کے لیے سراپا تنویر ہوا کرتی ہے۔ میری مراد گلہائے رنگا رنگ سے چمن کو معطر کرنے والے خطیب جناب حضرت مفتی رضا اللہ صاحب، امام و خطیب جامع مسجد بلوا و ادھیکش RJD۔ اس شعر کے ساتھ میں حضرت کا استقبال کرتا ہوں کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبلے شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کر بیٹھو، حضرت کی باری آئی ہے، حضرت کی باری آئی ہے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، نعت خوان رسول و ناظم اجلاس، جلسے گاہ میں تشریف فرما ہمارے سامعین کرام، پردے سے سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء کرام سے محبت رکھنے والے زندہ دل مسلمانوں، آئیے ہم اور آپ کچھ سننے اور سنانے سے پیشتر اپنے ذہن و دماغ، زبان اور تمام چیزوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے پیغمبر اعظم حضور اکرم نور مجسم سیدنا محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کے اس محفل کو بانی محفل نے جس مقصد سے سجایا ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ بچے کے نام سے عقیقہ ہوا ہے، اور اس محفل کے اختتام پر بچے کے ایک بالغ عمر کے لیے دعا ہے۔ بلا شبہ بچے کی ولادت یا اس کی ولادت کی خوشی میں اپنے محسن پیغمبر اسلام، بانی اسلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرنا اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے محفل میلاد سجانا، لوگوں کو بلانا، اللہ اور اس کے رسول کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں سننا اور سنانا،
یہ سب اللہ کی بارگاہ میں اجر اور ثواب کے درجے میں نقل کیا۔ اس لیے آج بانی مجلس، بانی محفل علی جناب بھولا صاحب اطال اللہ عمرہ نے اپنی شہزادی بیٹی کی ولادت کی خوشی میں اس مجلس کو منعقد کیا ہے، اور کیوں نہیں کہ یہ سنت رسول بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود عقیقہ حضرت امام حسن حسین کا کیا اور لوگوں کو عقیقہ کرنے کا حکم بھی دیا، اگرچہ یہ حکم استحباب یا سنت کے درجے۔ میرے ملت کے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب قدیر اس محفل پاک کے صدقے اور عقیقے کے طفیل اس بچی کے عمر و اقبال میں برکت عطا فرمائے اور اسے نیک و پارسا بنائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی خدمت لے اسے خادمہ اسلام بنائے۔ میرے ملت کے دوست اور بزرگوں، ہمارے اور آپ کے اس مجلس میں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیاری باتیں سماعت کریں اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے داہنے کان سے سنا اور بائیں کان سے نکال دیا۔ ہم سب نیت کریں انشاءاللہ جو کچھ ہم سنیں گے اس پر ہم عمل بھی کریں گے، اور عمل کرنے کے ساتھ میں اپنے ان بھائیوں کو بھی بتاؤں گا جو اس مجلس میں نہیں آ پائے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اس سے پہلے آپ بہت ہی پیاری آواز میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے۔ بعد آپ نے ایک بہترین خطاب خطیب سگولی حضرت حافظ وقاری حیدر علی صاحب حفظ اللہ القوی سے آپ نے سماعت کی۔ بعد ایک بہترین نظامت آپ نے ناظم اجلاس، ناظم جلسہ حضرت آصف اقبال کی زبانی سماعت کر رہے ہیں اور مجلس کے اختتام تک سماعت کرتے رہیں گے۔ لیکن سعادت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ نے ایک بہترین تقریر مسجد کے امام و خطیب حضرت حافظ وقاری سعید اللہ صاحب قبلہ حفظ اللہ القوی کی زبانی سماعت کی۔ اللہ رب العزت حضرت کے ذریعے سے سگولی میں بہترین دین اسلام کا کام لے، اور اللہ رب العزت ان کی زبان اور ان کے قول و عمل میں بہترین تاثیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ لوح کا معنی کیا ہے؟ تختی۔ قلم کا معنی کیا ہے؟ جس سے لکھا جائے، وہ چیز جس سے کسی شے پر کوئی چیز لکھی جائے، نوٹ بک پر جس سے ہم رائٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قلم کہتے ہیں۔ اور جو لکھی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رائٹنگ بولتے ہیں۔ انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ رائٹنگ۔ اور اردو میں کیا بولتے ہیں؟ تحریر۔ اور وہی چیز جو لکھی گئی ہے، جس چیز پہ لکھی گئی ہے، اسے فارسی اور اردو میں ہم لوح کہتے ہیں، تختی کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے نوٹ بک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نوٹ بک کہتے ہیں۔ تو کی محمد سے وفا، وفا کا مطلب محبت۔ اب محبت میں وفا کا لفظ ہے، کیسا لفظ ہے؟ یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، ایرو گیرو نتھو خیرے کا شعر نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال وہ شخص ہے جو پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ سب کے بارے میں اپنے شعر میں نقاشی کرتے ہیں۔ وہ جو ماضی، حال، مستقبل سب کی نقاشی کرنے والی شخصیت ہے، وہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ شعر اللہ رب العزت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ہم سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگرچہ یہاں پر لفظ ہم جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہاں پر ہم سے مراد وہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، مطلب کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی حقیقت ہے کیا؟
محبت رسول ایک ایسا عنوان ہے جس عنوان پر کما حق بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل مقصد کیا ہے اور مقصد اس محبت کے حصول کا، یہ اس محبت کے حصول کے لیے اصل ذریعہ اور اسباب کیا ہیں؟ میرے ملت کے دوست اور بزرگوں، بلا شبہ محبت رسول کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے لوگوں، اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، اے لوگوں، اگر تم خدا کی رضا چاہتے ہو تو بلا شبہ تمہیں محمد مصطفیٰ کی غلامی کرنی ہوگی، اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی، سیرت مصطفیٰ کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہوگا، جبھی جا کر تمہیں خدا کی رضا حاصل ہو سکے۔ میرے ملت کے دوست اور بزرگ، اس دور کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کا دور، سائنس کا دور، ترقی کا دور، لائٹنگ کا دور، خوبصورتی کا دور، عقل و شعور کا دور، بالغی کا دور، ہنرمندی کا دور، دانش مندی کا دور۔ لیکن میرے ملت کے دوست اور بزرگوں، بلا شبہ اس دور کو عقل کا دور کہا جاتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، اس دور کو عقل و شعور کا دور کہا جاتا ہے۔ لیکن در حقیقت اس دور میں آپ دیکھیے، جس دور میں انسان اس قدر تیز ہو چکا ہے کہ ایک انسان آج کے دور میں اگر کسی انسان تک اپنا پیغام، اپنا میسج پہنچانا چاہے تو اس کے لیے بالکل آسان ہے، نہ پوسٹ مین کی ضرورت ہے، نہ پوسٹ آفس کی ضرورت ہے، بلکہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اینڈرائڈ موبائل کے ذریعے سے واٹس ایپ میسنجر، فیس بک میسنجر اور ہزاروں میسنجر کے ذریعے سے اپنا میسج اس ملک میں بیٹھ کر وہ چاہے تو دنیا کے کسی گوشے میں پہنچا سکتا ہے، چاہے تو وہ مہادیپ کے، بر اعظم کے کسی علاقے میں اپنے میسج کو پہنچا سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ افریقہ دور ہے، نہ امریکہ دور ہے، نہ آسٹریلیا دور ہے، نہ ایشیا کا کوئی علاقہ دور ہے، بلکہ ایک شخص چاہے تو سگولی میں بیٹھ کے اپنے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ عقل کا دور، سائنس کا دور، ٹیکنالوجی کا دور، مہارت کا دور۔ لیکن میرے ملت کے دوستوں، بلا شبہ اس دور میں انسان بہت زیادہ مصروف ہو چکا ہے اور بہت ترقی بھی کر چکا ہے۔ آج تو عالم یہ ہے کہ انسان اب زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے۔ اس انسان کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ دریاؤں کو پھاڑ کے وہ اپنے لیے راستہ بنا لے رہا ہے۔ انسان تو وہ ہے جو سورج کی روشنیوں کو قید کر کے رات کے اندھیرے میں اپنے چراغ کو روشن کر لے رہا ہے۔ آج کا انسان وہ انسان ہے جو چاہے تو ہواؤں کو قید کر کے اپنے لیے گاڑیاں تیار کر سکتا ہے۔ انسان تو وہ ہے جو آگ اور پانی کے ذریعے سے اپنے گھروں میں لائٹ کا نظام قائم کر سکتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جسے سائنس کا دور کہا جاتا ہے، ترقی کا دور کہا جاتا ہے۔ لیکن میرے ملت دوست اور بزرگوں، یاد رکھیے کہ سائنس کے اس دور میں، ترقی کے اس دور میں، ہنر اور علم کے اس دور میں اگر کوئی قوم سب سے زیادہ پسماندگی کی طرف مائل ہے، سب سے زیادہ کمزور ہے، سب سے زیادہ لاچار و مجبور ہے، وہ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ میرے ملت کے دوست اور بزرگوں، آج ہر محاذ پر دیکھیے مسلمانوں کا عالم کیا ہے، ان کے حالات کیسے ہیں، چاہے وہ معاشرتی نظام ہو یا علاقائی نظام ہو یا شہری نظام ہو یا خود جسمانی نظام ہو، فزیکل لائف ہو، یعنی کہ کسی بھی معاملات میں آج کا انسان جو مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے لوگ، شاید ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ اس دور جدید میں، جس دور میں انسان اب زمین پر نہیں آسمان کے نیچے ایک گھیرا ہے جسے چاند کہا جاتا ہے، چاند پر گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس دور میں انسان مسلمان کس قدر پیچھے ہو چکا ہے۔ میرے ملت کے دوست آج دیکھیے تو مسلمانوں کا عالم کیا ہے، مسلمان کس معاملات میں آگے ہیں، پوری دنیا کو کس نے سکھایا اور آج پوری دنیا مل کر کسے سکھا رہی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آپ نے کبھی تفکر کیا؟ آپ نے کبھی اپنے عقل کے گھوڑے کو دوڑایا؟ آپ میرے ملت کے دوست اور بزرگوں، آج اس دور میں بلا شبہ ٹی وی اینکر سے لے کر ہر محلے اور قصبے میں مسلمانوں کی شکایت ہو رہی ہے، مسلمانوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ہمارے لباس کے بارے میں، ہمارے کھان پان کے بارے میں، ہماری پاکیزگی اور صفائی کے بارے میں،
ہمارے چلنے بولنے کے بارے میں، ہمارے طور طریقے کے بارے میں، ہمارے اخلاق سیرت کے بارے میں، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحات کے بارے میں آج پوری دنیا نامزد ہو کر کمنٹ اور کرٹیسائز کر رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ اپنی زندگی میں اس قدر مگن ہیں، جہالت میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی فکر نہیں ہے۔ دنیا بہت جگانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے ملت کے دوست اور بزرگوں، بلا شبہ آج پوری دنیا مل کر اسلام کے ماننے والوں کے خلاف جو کمنٹ اور کرٹیسائز کر رہی ہے، یہ اس لیے نہیں کر رہی ہے کہ پوری دنیا کو اسلام سے دشمنی ہے، بلکہ در حقیقت مسلمانوں نے خود اسلام سے دشمنی مول لی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ہم بدنما اور بدنمائی کے طور پہ ہمارا نام لیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں ہم بدنام ہو چکے ہیں۔ میرے ملت کے دوستوں اور بزرگوں، آج پوری دنیا میں ہم بدنام ہیں، پوری دنیا مل کر ہمارے بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن شاید پوری دنیا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دنیا کے ہر ذرے ذرے میں مسلمان کے بغیر انسان کی ترقی ممکن ہی نہیں تھی۔ جب اسلام نہیں آیا تھا تو بولنے کا طریقہ نہیں تھا، چلنے کا ڈھنگ نہیں تھا، مسکرانے کا طریقہ نہیں تھا۔ اسلام نہیں آیا تھا تو کھانے کا طریقہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ اسلام نہیں آیا تھا تو زندگی کے کسی معاملے میں انسان اس قدر ترقی یافتہ نہیں تھا جس کی آج پوری دنیا بات کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا ایک دوسرے کے حق کے بارے میں بات کر رہی ہے اور بل بھی بنائے جا رہے ہیں، قانون بھی بنائے جا رہے ہیں، لیکن شاید پوری دنیا کو یہ معلوم نہ ہو کہ بلا شبہ اسلام کی آمد سے پہلے دنیا جہالت کے کس تاریخی ماحول میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پوری دنیا کا عالم یہ تھا، جہالت کا عالم یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر علم اور ایجوکیشن کی کمی تھی، شکشا کی کمی تھی، نالج کی کمی تھی، جس کی وجہ سے پوری دنیا تاریخ تھی۔ بلکہ عالم یہ تھا کہ کسی کو کھانے نہیں آتا تھا، پینے نہیں آتا تھا، چلنے نہیں آتا تھا، مسکرانے نہیں آتا تھا، بولنے نہیں آتا تھا۔ دنیا کے ہر ماحول میں انسان ناقص اور ناتمام تھا، لیکن پیغمبر اعظم، ہم سب کے آقا، محبوب دو عالم، تاجدار مدینہ، سرکار کائنات جناب محمد رسول اللہ جب اس دنیا میں آئے تو اللہ کے نبی نے پوری دنیا کے لیے ایک کتاب لے کر پوری دنیا کو یہ سکھایا کہ دنیا والوں سنو، میں آیا ہوں تو جہالت کے لیے نہیں، میں آیا ہوں تو بلا شبہ پوری دنیا پوری کائنات کا علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، لیکن سنو میں دنیا سے جہالت کو دور کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی پر سب سے پہلی وحی ہوتی ہے، اس وحی کا نام کیا ہے؟ وحی کا نام یہ ہے اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے دوست اور بزرگوں، جس وقت پوری دنیا میں علم نہیں تھا، ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، انسان کو انسانیت کا سبق کوئی سکھانے والا نہیں تھا، اس وقت ہم سب کے نبی پیغمبر اعظم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غار حرا کی سرزمین پر سب سے پہلی وحی لے کر جبریل امین خدا کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں، تو اس پیغام کا نام کیا ہے؟ اقرا، اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام۔ لیکن میرے ملت کے دوست اور بزرگ، جس قوم پر سب سے پہلے علم کے بارے میں، جس قوم کو سب سے پہلے علم کے بارے میں بتایا گیا، جس قوم کو ایجوکیشن کے بارے میں سب سے پہلے بتایا گیا، جس قوم کو سب سے پہلے اقرا کی طرف انوائٹیشن دی گئی، دعوت دی گئی، آج اس قوم کا عالم یہ ہے کہ ایجوکیشن سے کافی دور ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج دیکھیے سب سے زیادہ گندگی ہمارے محلے میں، سب سے زیادہ جہالت ہمارے محلے میں، سب سے زیادہ شرابی بھی ہمارے محلے میں، سب سے زیادہ سود خور ہمارے محلے میں، سب سے زیادہ چور ہمارے محلے میں، اور ہمارے نوجوانوں کا کیا پوچھنا ہے بھائی، واٹس ایپ میں دن رات بزی ہے ہی ہے، ساتھ میں وہ کیا کرتے ہیں، پتی وہ پتی جس کا نام پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ تاش جو کھیلتے ہیں لوگ، بیٹھ گئے دو چار آدمی مجلس لگا دیں، اب ایک پتی وہ پھینکا، دوسری پتی وہ پھینکا، تیسری پتی وہ پھینکا، یہ ماحول ہے ہمارے یہاں۔ آپ کہتے ہو کہ آج مسلمان کیوں اتنا نیچے ہے، کیوں پوری دنیا میں مسلمانوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، کیوں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کے تعلق سے کمنٹ اور کرٹیسائز ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا شخص ہو، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہے، آخر کیوں کر رہا ہے؟ میرے ملت کے دوست اور بزرگوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ پوری دنیا مل کر، چاہے یہودیت ہو، نصرانیت ہو، مجوسیت ہو، عیسائیت ہو، ہندوت ہو، بودھزم ہو، جینزم ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے لوگ آج مسلمانوں کے بارے میں کمنٹ اور کرٹیسائز کر رہے ہیں، آج مسلمان کے خلاف اینکر بھی ٹی وی پر اینکرنگ کر رہا، وہ اینکر جسے اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، بس وہ دو چار مسلمانوں کو دیکھ لیا، اب اینکر تو اینکر ہے،
اٹھایا, اسی کو مدعا بنایا, اسی کو موضوع بنایا, ٹی وی پر چلا دیا. اب پورے مسلمانوں نے ہنگامہ کہ یہ تو خلاف ہے, یہ ہمارے خلاف ہے. ارے بھائی, سب سے زیادہ شرابی آپ کے محلے میں, سب سے زیادہ جواری آپ کے محلے میں, سب سے زیادہ عیاش آپ کے محلے میں, سب سے زیادہ بدماش آپ کے محلے میں, سب سے زیادہ کمیشن خور آپ کے محلے میں, سب سے زیادہ گندگی پھیلانے والے آپ کے محلے میں, اور آپ کہیں کہ بھائی مسلمان کے خلاف لوگ بڑی آواز اٹھا رہے ہیں. میرے ملت کے دوست اور بزرگوں, دنیا کی کوئی بھی قوم ہو, چاہے وہ 1 سال نہیں بلکہ 2000 سال پہلی تاریخ بھی پڑھ لے, وہ بتا نہیں سکتی ہے کہ اس کے کسی کتاب یا گرنتھ میں اسے بتایا گیا ہو کہ وضو کیسے کرنا ہے, اسے بتایا گیا ہو کہ صفائی کیسے رکھنی ہے, اسے بتایا گیا ہو کہ پاکیزگی کس چڑیا کا نام ہے. یہ تو صرف اور صرف کسی کتاب نے بتایا تو وہ قرآن نے, اور کسی کی زبان سے نکلا تو ہم سب کے آقا محسن کائنات جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا. آج صفائی کے بارے میں لوگ ہمارے بارے میں بھارت کے پردھان منتری ایک صفائی ابھیان چلا رہے ہیں جس کا نام کیا ہے, سوچھ بھارت. کیا نام ہے, بولیے نا بھائی, آپ بھی بولیے, سب بولیے. کیا نام ہے, سوچھ بھارت. اور سوچھ بھارت میں کیا ہے, رپورٹ تیار کیا گیا ہے. کیا کیا گیا ہے, رپورٹ تیار کیا گیا. اس رپورٹ میں کیا ہے, رپورٹ میں یہ ہے کہ پردھان منتری کے ذریعے سے لاکھ کروڑوں روپے اس میں خرچ کیے گئے اور کئی بستیوں کو صاف کیا گیا. مسلمانوں کی بستیوں کو صاف کر دیا جاتا ہے, پھر بھی وہ کیا رہتا ہے, گندا رہتا ہے. کیا رہتا ہے, گندا رہتا ہے. آج پردھان منتری ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی منترالے یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آج سب سے زیادہ گندگی مسلمانوں میں کیا ہے, کیوں ہے. لیکن میرے ملت کے دوست اور بزرگوں, سب سے پہلے پاکیزگی اور صفائی کی دعوت دینے والی اگر کوئی ذات ہے, کوئی جماعت ہے, تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, طہارت نصف ایمان, باقی آدھا ایمان ہے. النظافت نصف ایمان, صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے. لیکن میرے ملت کے دوست اور بزرگوں, ہم ان چیزوں سے غافل ہیں. آج پوری دنیا ہمارے خلاف آواز اٹھا رہی ہے, کمنٹ کر رہی ہے, ہمارے بارے میں باتیں کر رہی ہے, لیکن ہم ہیں کہ بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے اندر سے شراب کی لت جانے والی نہیں ہے, ہمارے درمیان سے سود کی لت جانے والی نہیں ہے, کمیشن خوری کی عادت جانے والی نہیں ہے. آج ہم اور آپ گندگی کے جس ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, یہ گندگی صرف اور صرف ہمارے جسم اور لباس سے نہیں بلکہ ہمارے اخلاق کو بھی درساتا ہے. اس لیے میرے ملت کے دوست اور بزرگوں, بلا شبہ پوری دنیا کو ایجوکیشن کی دعوت دینے والی جماعت صحابہ کی جماعت ہے. اور اگر اس صحابہ کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ اگر اپنا نام عربی میں رکھ لیں, اردو میں رکھ لیں, اور ان کا کوئی طریقہ مسلمانوں کی طرح نہ ہو, نہ لباس میں, نہ کھان پان میں, نہ چلنے پھرنے میں, نہ بولنے نہ بیٹھنے میں, نہ مسکرانے میں, نہ عبادت میں, تو بھلا بتاؤ اسے مسلمان کہنے کا حق ہے؟ اسے حق ہے؟ ہرگز نہیں ہے. ایک مسلمان ہونے کا حق سے حاصل ہے جو در حقیقت محمد رسول اللہ کی سیرت پر چل رہا ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل پر, قول و فعل پر اس کا عمل. لیکن در حقیقت ان چیزوں سے ہم ہزاروں میل دور ہیں. میرے ملت کے دوست اور بزرگوں, قرآن کیا ہے؟ جب تک اصحاب رسول نے اور اصحاب رسول کے بعد لوگوں نے قرآن پر عمل کیا, قرآن کی آیتوں پر عمل کیا, اس وقت تک پوری دنیا میں مسلمانوں کی اور ایک دور تھا. 3 بر اعظم میں حکومت. کتنے بر اعظم ہیں بولیے, پوری دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ 7. کتنے ہیں؟ 7, جسے ہم ہندی میں کیا کہتے ہیں, مہادیپ. کیا کہتے ہیں؟ مہادیپ. پوری دنیا میں کتنے مہادیپ ہیں؟ 7. اس 7 مہادیپ میں سے صرف اور صرف 4 بچے تھے, ورنہ 3 پر پورے طور پر مسلمانوں کی حکومت. یہ بھی ایک دور تھا. اور 4 جو بچے تھے وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت گاہے بگاہے شروع ہو چکی. یہ تقریباً زیادہ دن پرانے ہیں, 10ویں 11ویں 12ویں صدی کی بات ہے. لیکن میرے ملت کے دوست اور بزرگوں, آج عالم یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہم مقبول حال ہو چکے ہیں, پوری دنیا میں ہم پریشان ہیں. ہماری پریشانی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, تلاش کرنے کی ضرورت ہے, اس کو کھوجنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ جتنے زیادہ تیز نظری سے تلاش کریں گے آپ کو ضرور مل جائے. آپ نے کبھی ڈھونڈا؟ آپ میں سے کسی نے ڈھونڈا؟ ہم آپ میں سے کسی سے پوچھیں, بتائیے اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر, تو آپ کو بتائیں گے نا.
کہ بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و صوم رمضان و توحید البیت من استطاع الیہ سبیلا. کہ مولانا آپ کیا پوچھے؟ اسلام کی بنیاد تو 5 چیزیں ہوتی ہیں، بچہ بھی جانتا ہے. وہ 5 چیز کیا ہے؟ اللہ کی وحدت کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول ماننا، اور نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج. یہ 5 چیزیں. اب یہ 5 چیز تو آپ بیان کر دی، لیکن کیا ان 5 چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کی؟ میرے ملت کے دوستوں بزرگوں، یہ 5 چیزیں اتریں گی کیسے؟ اس کو اتارا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ بلا شبہ تاریخ سے ناواقف ہیں. آپ تاریخ پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک دور تھا اسپین کی سرزمین پر، جس وقت اسپین میں اسلامی علوم عروج پر تھا، ترقی پر تھا. اس دور میں، جس دور میں عراق کو علم کا مرکز مانا جاتا تھا، اس دور کو یاد کیجیے جس دور میں مدینہ کو مرکز علم مانا جاتا تھا، مکہ کو مرکز علم مانا جاتا تھا، کوفہ بصرہ کو مرکز علم مانا جاتا تھا، شام یمن کو مرکز علم مانا جاتا تھا. اس دور کو یاد کیجیے جب استنبول، جو آج ترکی کا دارالحکومت ہے، اسے مرکز علم مانا جاتا تھا. اور اسی ہندوستان کی سرزمین دہلی اور مغرب کو مرکز علم مانا جاتا تھا. اس دور کو یاد کیجیے اور اس دور کو یاد کیجیے. میرے ملت کے دوست اور بزرگوں، جس وقت پوری دنیا میں علم حاصل کرنا بین تھا، امریکہ جو آج علم کے بارے میں بڑی بات کرتا ہے، بڑی بڑی چھٹائیاں کرتا ہے، لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو. تاریخ پڑھیے، تقریباً 12ویں صدی سے پہلے کا معاملہ ہے. پورا یورپ جو آج چمچما رہا ہے، علم کے بارے میں بات کر رہا ہے اور علم کے تعلق سے لوگوں کو جاگرک اور بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ یورپ جہاں علم کی شمع کب روشن ہوئی، جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. یورپ کی سرزمین ہے، یورپ کی سرزمین میں اگر کوئی شخص علم حاصل کر لیتا، کوئی شخص ایجوکیشن کی بات کرتا، عقل و ہنرمندی کی بات کرتا، تو یورپ کے ہر کنٹری، چاہے وہ فرانس ہو، جرمنی ہو، اٹلی ہو، ہر کنٹری میں بین تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کا علم حاصل کر لے، اگر کوئی علم حاصل کرتا تو اسے پھانسی کی سزا دے دی جاتی. کون سی سزا دی جاتی تھی؟ پھانسی کی سزا دے دی جاتی تھی. اور امریکہ کا عالم یہ تھا کہ پھانسی نہیں بلکہ اسے قید بامشقت کی سزا دی جاتی تھی، جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. یہ امریکہ کا عالم تھا. آج جو امریکہ علم کی بات کرتا ہے، ہر بات پر ایجوکیشن کی بات کرتا ہے، جو کنٹری آج ایجوکیشن کی بات کرتی ہے، جہاں کے لوگ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، آپ ان کنٹری کی تاریخ کو نہیں جانتے. میرے ملت کے دوست اور بزرگوں، میرے مسلمان بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ آج پوری دنیا علم کی بات ضرور کرتی ہے، لیکن آپ کو میں بتا دوں، الجبرا یہ مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا ہے، الکیمیا یہ مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا ہے، التواریخ الارض والسماوات یعنی کہ زمین و آسمان کے بارے میں ریسرچ یہ مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا ہے. بلکہ یہ کہہ لیجیے فلسفہ حضرت امام سیدنا فخر الدین امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یا لکھا کا ایجاد کیا ہوا ہے. پوری دنیا میں جو آج آپ علم دیکھ رہے ہیں، یہ کس کا ایجاد کیا ہوا ہے؟ مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا ہے. وہ ایک دور تھا جب یورپ سے لوگ شہر بغداد آتے تھے، یمن آتے تھے، بصرہ کوفہ آتے تھے، اور علم حاصل کر کے یورپ واپس جاتے تو انہیں جو یورپ کے رہنے والے لوگ ہیں انہیں سزا دیتے تھے، پھانسی دیتے تھے، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے. لیکن یہی جو علم حاصل کرنے آتے تو شہر بغداد سے، شہر کوفہ سے، شہر مکہ سے کتابیں چوری کر کے لے جاتے اور وہاں اپنی زبان میں اسے ترجمہ کرا کر پڑھتے اور لوگوں میں اسے تقسیم کرتے، خفیہ طریقے سے یہ کام کرتے. دھیرے دھیرے ایک دور آیا کہ یہ علم وہاں ترقی کرتا چلا گیا، یورپ میں علم پھلتا پھولتا چلا گیا، لیکن عالم اسلام سے علم سمٹتا گیا. پورے عالم اسلام میں علم کیا ہوا؟ سمٹتا چلا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان پوری دنیا میں شکست خوردہ ہو گیا. تمام تینوں بر اعظم میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، اور آج عالم یہ ہے کہ پوری دنیا مل کر آپ کو بیدار کر رہی ہے. لیکن آپ ہیں کہ کبھی علم کی تلاش نہیں کرتے، کبھی علم کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے. میرے ملت کے دوست اور بزرگوں، بلا شبہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن کو اپنے گھر کی زینت بنائیے، اپنے گھر میں قرآن پڑھیے اللہ کے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے درمیان علم آنا چاہیے، ایجوکیشن آنا چاہیے. میرے ملت کے دوست اور بزرگوں، آج آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکات کا ہی زکات کے بارے میں ذکر ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے
افلا تتفکرون فی آیات اللہ افلا تعقلون، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم فکر نہیں کرتے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے جعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کو تمہارے لیے ذریعہ معاش، رات کو ذریعہ آرام کا اپنی ذریعہ آرام بنایا ہے۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، میں نے چاند و سورج کی روشنی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ آج آپ غور کریے ان چیزوں پر کنٹرول کس کا ہے، مسلمانوں کا ہے یا غیروں کا ہے؟ آپ کہیں گے غیروں کا کنٹرول ہے۔ تو میرے ملت کے دوست اور بزرگوں، بلا شبہ چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو یا کوئی بھی دنیا کی سائنس، کوئی بھی سائنس ہو، پوری دنیا کا سائنس ایک جگہ لیکن قرآن کا علم ایک جگہ۔ اگر آپ قرآن سے قریب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ پوری دنیا کے علم پر آپ کی فتح ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ میرے ملت کے دوست اور بزرگوں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ صرف مسجد میں نماز پڑھ لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، صرف کھا لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، صرف گوشت پلاؤ کی دعوت کر لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، عقیقہ کر لینے کا صرف نام مسلمان نہیں ہے، محفل کر لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو نام ہے کہ مسلمان نام ہے اس کا جو محمد رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دے اور مصطفیٰ کی سیرت پر اپنی زندگی کا ایک نقشہ اتار دے، تو انشاءاللہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اور اسی کی حکومت پوری دنیا پر ہوا کرے گی۔ میرے ملت کے دوستوں بزرگوں، ایک آخری بات بتاتا ہوں، میں اس سے جاؤں گا، وقت قلیل ہے اور اس کے لیے حضرت کی طرف سے حکم نامہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ بہرحال میرے ملت کے دوستوں بزرگوں، پوری دنیا کو بنایا کس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العزت، خالق مطلق وہی ہے، اسی نے کائنات ارض و سماوات اور اس کے درمیان جتنی مخلوقیں ہیں ان تمام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، لیکن رب قدیر نے جس نے پوری دنیا کو، پورے ارض و سماوات کو پیدا فرمایا، اس رب نے جب چاہا کہ انسان کو پیدا کرے، کس کو پیدا کرے بولیے، ادھر ادھر توجہ نہیں، اس رب نے جب چاہا کہ انسان کو پیدا کرے تو اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں فرشتوں کو خوشخبری سنائی۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اللہ تو اس کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو یسفک فی الدماء، جو زمین میں فساد مچائیں گے اور انسانوں کا خون بہائیں گے۔ تو فرشتوں سے اللہ نے کہا اے فرشتے، تم نہیں جانتے کہ میں ان کو حضرت آدم کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں آدم کو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہوں؟ فرشتوں نے کہا باری الہ بلا شبہ ہم نہیں جانتے۔ تو علم الآدم اسماء کلھا ثم عرض علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ رب العزت نے تمام اشیاء کا علم کس کو سکھایا؟ بولیے حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے سب چیز کا نام، جیسے آج ہم پانی، اردو میں کیا بولتے ہیں پانی، عربی میں کیا بولتے ہیں الماء، فارسی میں کیا بولتے ہیں آب، انگریزی میں کیا بولتے ہیں واٹر۔ تو یہ جتنا نام ہے، چاہے وہ سریانی ہو، عربی ہو، فارسی ہو، انگلش ہو، قریانی ہو، کوئی بھی زبان، یہ تمام زبان اللہ رب العزت نے کس کو سکھایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اور سب اشیاء کا نام ہر زبان میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو سکھایا۔ جب سب چیزوں کا نام حضرت آدم کو سکھا دیا، چاہے وہ مستقبل میں رہا ہو یا وہ پرزینٹ میں رہا ہو یا فیوچر میں، سب کا نام، جتنے بھی موجودات تھے جو خلقت ربانی میں آنے والے تھے، اللہ رب العزت نے ان سبوں کا نام حضرت آدم کو سکھا دیا۔ کوئی علم حضرت آدم سے پوشیدہ نہیں رکھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو فرشتوں پر پیش کیا اور کہا ہے فرشتے، یہ آدم ہے، تم فرشتے ہو، تم ملائکہ ہو، میں نے تمہیں نور سے پیدا کیا ہے، لیکن میں نے انہیں ہوا سے اثر چار چیز پیدا کیا، آگ پانی مٹی ہوا سے۔ اس شخص سے سوال و جواب ہوگا۔ فرشتوں نے کہا سبحانک علم ما لم تکن، کیا ہے اے اللہ، میں وہ نہیں جانتا جو تم جانتے ہو۔ باری الہ بلا شبہ تو پاکیزہ ذات ہے، یا اللہ تیرا حکمت کیا ہے میں نہیں جانتا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فوقیت فرشتوں پر دلائی تو کس چیز کی بنیاد پر دلائی؟ بتائیے کس چیز کی بنیاد پر؟ ارے بتائیے نا بھائی، علم کی بنیاد پر، ایجوکیشن کی بنیاد پر۔ فرشتے کے سامنے اللہ نے حضرت آدم کو کھڑا کیا اور کہا اے فرشتوں فسجدوا، اس آدم کا سجدہ کرو، کیونکہ آدم علم مقام مرتبے میں علم کی وجہ سے تم سے بلند ہے، لہذا تمہارے اوپر اس کا سجدہ کیا ہے؟ سجدہ تعظیمی تھا۔
یہ سجدہ عبودیت سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، تو اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ بہرحال حضرت آدم کو حکم ہوا کہ اے آدم، تمام فرشتے تمہارا سجدہ کر چکے ہیں، لہذا میں نے تجھے اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ تمہارے پاس چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، کھانے کے لیے پیٹ ہے، بولنے کے لیے زبان ہے، اس لیے نہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، اس لیے نہیں، میں نے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے اس لیے کہ تمہارے پاس علم ہے۔ کیا ہے؟ علم ہے۔ میرے ملت کے دوست اور بزرگوں، جو قوم علم سے دور ہو جاتی ہے، علم سے غافل ہو جاتی ہے، وہ دنیا پر حکومت نہیں کر سکتی۔ بلا شبہ آج بھی آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی حکومت میں آ جائے، تو شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علم سکھائیے، قرآن کا علم دیجیے، اللہ اس کے نبی کے فرمان کا علم دیجیے۔ ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر مت بنائیے، انجینئر مت بنائیے، بلکہ جتنا علم ہے وہ سب کا ہے قرآن کا ہی، قرآن کے ذریعے سے اخذ کیے گئے ہیں، قرآن ہی اس کا ماخذ ہے۔ تو جتنا علم ہے دنیا میں وہ سب قرآن سے نکلا ہوا ہے، چاہے وہ طب ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا علم ہو، ریاضی، فلسفہ، جو بھی کر لیجیے، چاہے فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، جو بھی کہیے، یہ تمام علوم کس سے نکلے ہیں؟ قرآن سے نکلے ہیں۔ لہذا جب آپ اپنے بچے کو قرآن پڑھا کے آپ ڈاکٹر بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ اس دنیا میں جب تک رہے گا نمازی رہے گا، مصطفیٰ کا غلام بن کے رہے گا، اور جب اس دنیا سے جائے گا تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر و ایمان۔ اس لیے میرے ملت کے دوست بزرگوں، آج آپ سب ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگ آپ سے ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں گے، اور جن کی بچی ہوئی ہے وہ بھی ہاتھ اٹھائے، انشاءاللہ میں اپنے بچی کو قرآن بھی پڑھاؤں گا، اور انشاءاللہ میں اپنی بچی کو ڈاکٹر بھی بناؤں گا، انجینئر بھی، اور ٹیچر بھی بناؤں گا۔ اٹھائیے ہاتھ، اٹھائیے، بس اتنے ہی لوگ اٹھائیے گا، باقی لوگ کے ہاتھ میں ٹھنڈی تو نہیں لگ گئی ہے بھائی؟ ہوا مار دیا، جب ہوا لگتی تو جانتے کیا کہتے ہیں؟ اسے فالج کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ رب العزت اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجیے کہ انشاءاللہ کل سے ہم اپنے آپ کو بھی سدھاریں گے، اپنے بچوں کو علم دین بھی سکھائیں گے اور علم دنیا بھی سکھائیں گے۔ انشاءاللہ اس دنیا میں آپ کا بچہ جب کوئی آفیسر بنے گا، جب کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی لائر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی حافظ بنے گا، کوئی قاری بنے گا، کوئی عالم بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، تو انشاءاللہ اس دنیا سے بھی برائی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جب یہاں سے جائے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں برائی کی نہیں تو وہاں تو اللہ رب العزت ایسی اسے معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے امن و شانتی کے ساتھ علم حاصل کرنے والا مسلمان بنائے، علم نبوت پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے، سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اے لوگوں جان لو کہ محمد رسول اللہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اللہ نے انہیں آخری نبی بنایا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا محمد رسول اللہ کے پیغام پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض، لازم، واجب، سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیغام مصطفیٰ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اور جو بچی کی ولادت ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس بچی کے عمر و اقبال میں برکت عطا فرمائے۔ ایک عقیقہ کی لاسٹ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ میں سے کوئی نہ کہے کہ عقیقہ کا پروگرام تھا اس میں سے ہو گیا۔ بہرحال عقیقہ کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ احرق الدم من الصبی والصبیان، کہ تم اپنے بچے اور بچی دونوں کی طرف سے عقیقہ کرو۔ یہ صرف اسلام کا نظام ہے، ورنہ یہودی تو صرف بچے کی طرف سے کرتے تھے، اور نصرانی مجوسی یہ صرف اپنے بیٹوں کی طرف سے کرتے تھے، لیکن اسلام نے اس رنگ کو مٹایا اور کہا کہ جتنا حق بچوں کا ہے اتنا ہی حق بچیوں کا ہے، لہذا بچہ ہو یا بچی ہو دونوں کی طرف سے عقیقہ کرو، اور عقیقہ کرنے سے اللہ رب العزت تمام مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بچی کے ہر مصیبت کو اللہ دور فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے بولنے میں لفظاً آمدن ساون کسی طریقے سے کوئی غلطی ہوئی ہو اس سے توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پہلا کلمہ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر الدعوانا الحمدللہ۔